بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل
اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو،
چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی برساتی بادل کی طرح ہے اور تمہارے ارادے ایک چھاتے کی طرح۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں، دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو یقین جانیے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ روحانیت کی راہ میں آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اعمال ہو یا عبادت، دونوں میں اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کم کر سکتی ہے۔ غصے کو پی جانا اصل سنت ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں اور اس کا کنارہ آخرت اور اس کی کشتی تقوی ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور آسان ہوگی۔ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے۔ اس دنیا میں مومن کی کسی پر گلہ، شکوہ اور شکایت مناسب نہیں ہوتی۔
علم کی ذاتی بھی بعض دفعہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مانگنے والے کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز یا لٹک مٹک کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر لے، اس سے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ تم نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہو، اس لیے تمہیں تمہارے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس دنیا میں بدلنا تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اہم ہو، وہ شخص اپنے رویے سے بتا دیتا ہے کہ یہی ہمارا وہم ہے۔ اپنے خالق سے دل لگاؤ، کیونکہ مخلوق وفا کے قابل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، کیونکہ اگر بول پڑے تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کو بے سکون کر کے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کریے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ کے الجھے ہوئے ذہنوں کو آپ کا کیا گیا ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور پھر تمہارے من پسند چیز وہ تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل دکھ جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہارا رب بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا
انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، کیونکہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے اور دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے، کیونکہ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، اور اگر پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے گا وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ویران کنووں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جن کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں ان کے دلوں میں
अक्सर दाग होते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियों को भी इस तरह छिपाए जैसे वो अपने गुनाह छिपाता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक पर भी टांग दे तब भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हजरत अबू बकर ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। इस दुनिया में आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो चीजें खरीदी जाती हैं। इस दुनिया में एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वहीं एक बेवकूफ इंसान इस दुनिया में हर बात जानता है। इंसान का बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करते हैं और वो शख्स साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल होते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त कयामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि इसे अल्लाह ने बनाया है।